اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر کرائم تھیوری. کمپیوٹر کرائم تھیوری ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں MOMM. موم از این ایکرونیم فار موٹیویشن، اپرچونیٹیز، مینس اینڈ میتھڈس. جو کمپیوٹر کرائم تھیوری ہے وہ موم سے ہے، اور موم سے جو بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا موٹیویشن، اپرچونیٹیز، مینس اینڈ میتھڈس. جو فرسٹ ٹو ٹرمز ہیں آپ کی وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں فراڈ ٹرائنگل سے آئی ہیں، اور فراڈ ٹرائنگل جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہم مینس اینڈ میتھڈس کی طرف آتے ہیں. مینس جو ہے از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا اپرچونیٹیز اینڈ انٹرنل کنٹرولز. آپ کو یاد ہوگا ہم نے فراڈ ٹرائنگل میں پڑھا تھا پریشر، اپرچونیٹی اینڈ ریشنلائزیشن. تو جو مینس ہیں، مین جو ہے وہ ٹوٹلی ریلیٹ کرتا ہے آپ کا کس سے، اپرچونیٹیز جہاں موقع ملے گا وہاں، اور جہاں انٹرنل کنٹرولز ویک ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا فراڈ ہو سکتا ہے. میتھڈ کیا ہے؟ وہ میتھڈ اپلائز دا سسٹمز ماڈل ٹو کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈ بٹ ود کلیئر انفرنسز ٹو دا فراڈ فری فار دا اسکیمز بینگ کمیٹڈ یوزنگ دوز میتھڈز. تو جو میتھڈ ہے بیسیکلی وہ آپ کا ٹوٹلی ریلیٹ کرتا ہے. جو ہم نے فراڈ فری پڑھا تھا اس میں جتنے بھی ٹائپس آف فراڈ آ رہے تھے وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی میتھڈ کے تھرو کر سکتے ہیں. کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈ جو ہوتا ہے وہ اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے. اٹریٹو پروسیس کا مطلب ہوتا ہے ریگولر ان پروسیس. وہ فراڈ ہو سکتا ہے، بار بار ہو سکتا ہے جب تک اس میں پرابلم کو ریزالو نہ کیا جائے. فراڈ کرنے کے پیچھے اکنامک موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. اکنامک موٹیوز کیا ہیں؟ پیسے چاہیے، اوبیسلی آپ کا جو ہے آپ کی نیڈ ہے پیسوں کی، آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ آپ کا اکنامک موٹیوز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی موٹیوز ہیں، وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے آئیڈیولوجیکل موٹیوز. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ریونج لینا چاہتے ہیں. تو اس کیس میں ہم کہیں گے اس نے فراڈ کیا. اس کو کون سا موٹیو کہیں گے؟ آئیڈیولوجیکل موٹیوز ہے. یا آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، اپوز کر رہی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہے، تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ جو بھی فراڈ کریں گے اس کو ہم کہیں گے آئیڈیولوجیکل موٹیو ہے. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے ایک انفارمیشن چوری کی ہے صرف پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، پالیٹکس میں آپ نے وہ دے دی انفارمیشن چوری کر کے. تو اس میں یہ کیا کیا آپ نے؟ کسی سے بدلہ لیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی اور کو انفارمیشن دے دی. تو وہ کیا؟ آئیڈیولوجیکل موٹیوز ہے. سیبوٹیج موٹیو بھی ہوتا ہے، جس میں ایک امپلائیز یا فراسٹر سمجھتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کے تھرو کیا ہوگا، یہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس سے میری جاب ختم ہو جائے گی یا میرا سروائیول مشکل ہو جائے گا. تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیبوٹیج موٹیو ہے. مطلب جس میں ہم سیکنڈ پیراگراف دیکھ سکتے ہیں، سیبوٹیج اگینسٹ کمپیوٹرز بائی ڈسگرنٹلڈ امپلائیز از این ادر ایگزامپل. Such criminals may think that computer technology threatens their economic and political survival. یہ جو میں نے آپ کو بتایا. تھرڈ ایک موٹیو ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایگو سینٹرک موٹیوز. مطلب پاور کی وجہ سے آپ کے اندر ایگو ہے، اس کی وجہ سے آپ نے نقصان پہنچایا، فراڈ کیا کمپیوٹر ریلیٹڈ، تو اس کو ہم کہیں گے ایگو سینٹرک موٹیو کی وجہ سے جو ہے وہ فراڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ اکثر ہم دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لائن، جو ینگ لوگ ہیں وہ بیسیکلی تھرل کے چکر میں، چیلنج کے چکر میں، ایڈونچر کے چکر میں جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہیکرز ہیں، ہیکرز بہت زیادہ فائنینشیل اسٹیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن بس ایک تھرل پورا کرنے کے لیے یہ ینگ پیپل ایک دیکھنے کے لیے کہ میرے پاس پاور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس کو ہم کون سا کہیں گے؟ ایگو سینٹرک موٹیوز ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو اس کو ہم ایگو سینٹرک کہیں گے. اسی طرح ایک اور ہے ہمارے پاس سائیکوٹک موٹیوز. سائیکوٹک کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل، مطلب آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں، ڈسٹارٹیڈ ہیں، یا ڈس بلیف ہے آپ کے اندر انٹیگریٹی کا. تو آپ کیا کریں گے اس کیس میں؟ جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کہیں گے سائیکوٹک موٹیوز تھا. اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس رپورٹ بھی ہوئے ہیں جن لوگوں نے کمپیوٹر کے تھرو نقصان پہنچایا لوگوں کو، وہ سائیکوٹک موٹیوز تھا ان کا، وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں تھے. اسی طرح انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی فراڈ ہو سکتے ہیں. انوائرمنٹل کنڈیشنز آپ کے انٹرنل بھی ہوتی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں. انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اندر آپ کے آرگنائزیشن کا ورک انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، یا ایک ورک انوائرمنٹ کی بیسٹ ایگزامپل میرے پاس آتی ہے، وہ یہ ہے ایک کمپنی میں نے ایک بہت ہیڈ لیول کے بندے کا فراڈ پکڑا. اس کی نیگلیجنس تھی، بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اس کو سزا ملنے کی بجائے اس کو اگلے دن پروموٹ کر دیا گیا.
اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے پولیٹیکل ریفرنسز تھے اور اس کا پریشر تھا آرگنائزیشن کے اوپر, وہ انفلوئنسر تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو پروموٹ کر دیا گیا. تو آبویسلی اس کی وجہ سے جو باقی ایماندار لوگ ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے. وہ جو ایماندار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار ہم بلا وجہ ہی کام کر رہے ہیں, ایک بیمار آدمی کو پروموشن مل گئی تو ہمارا کیا ہے, ہم تو ایماندار ہیں. تو اس لیے ورک انوائرمنٹ بہت آپ کا جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. ریوارڈ سسٹمز ہیں, آپ کے ریوارڈز جو ہیں وہ فرق ہیں. ساتھ والا آدمی آپ جیسا ہی ہے, ہاتھ والا کولیگ آپ جیسا ہی ہے, سیم ایکسپیرینس ہے, اس کو ریوارڈ بہت زیادہ مل رہا, آپ کو کم مل رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن. تو لیول آف انٹرپرسنل ٹرسٹ ہے, لیول آف ایتھکس ان دا انٹیٹیز, کلچر ہے, آرگنائزیشن کے اپنی مینجمنٹ کے ایتھیکل ایشوز ہیں. تو انٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اپریس ہوتے ہیں اور ان کو ریونج لینے کا دل کرتا ہے امپلائر سے اپنے. تو یہ انٹرنل ریزنز بھی ہوتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایکسٹرنل ریزنز بھی ہوتی ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ نیکسٹ سلائڈ پہ, لیکن آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. انٹرنل ریزنز کے ساتھ ایکسٹرنل ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ اکنامک کنڈیشنز اچھی نہیں ہے باہر کی, آپ کا جو ہے کلچر جو ہے وہ اس طرح کا ہے. تو جو اس طرح انفلیشن کی وجہ سے, تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں. اب جو ہم نے یہ تھیوری ابھی ڈسکس کی ہے, موم تھیوری, اس میں آپ کے پاس ہے موٹیویشنز, ٹھیک ہے. اب موٹیویشنز کے اندر کیا ہے, آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کیوں فراڈ کرنے کے لیے, اس کے لیے پیچھے کچھ ریزنز ہوتی ہیں. دیٹ از اکنامک, جیسے ہم نے ڈسکس کیا, آئیڈیولوجیکل موٹیو, ایگو سینٹرک اور سائیکوٹک. یہ 4 ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ فراڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپرچونیٹیز کی وجہ سے بھی آپ فراڈ کرتے ہیں. آپ کو سسٹمز کے کنٹرولز بہت ویک ہیں, انٹرنل اکاؤنٹنگ جو ہے ایکسیس بہت ایزی ہے آپ کو, ریوارڈ سسٹمز جو ہیں وہ بہت فیئر نہیں ہیں, جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکریمنیٹڈ ہیں. تو اپرچونیٹیز کی وجہ سے بھی آپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مینز ہیں, کنٹرولز, ٹیکنالوجی, پرسنل, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور میتھڈز کیا ہیں, ان پٹ, تھرو پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. اس میتھڈ کو آپ ابھی کچھ دیر رک جائیں, اس کو ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر اس پورے میتھڈ کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سو ایکسٹرنل موٹیوز میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کی سوشل ویلیوز کی وجہ سے, کمپیٹیٹو کنڈیشنز ہیں انڈسٹری میں, اکنامک کنڈیشنز بہت ویک ہیں کنٹری کے اندر یا ورلڈ کے اندر, تو جس کی وجہ سے آپ کرائم کرتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا کمپیوٹر کرائم تھیوری, جسے ہم MOMM کہتے ہیں.